When isolation was there, 100% overdose. When connection was there, 0% overdose. अगर कोई तुम्हें अपनी पूरी दुनिया समझ ले तो तुम दुनिया जैसे ना बन जाना। भाई जैसा कि सब जानते हैं कि ये जो हरकत है वो बहुत गलत है और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी जो है वो लोग जो है इस दलदल में गिर जाते हैं। इसकी वजह क्या है? हम कौन से हिफाजती इक़दामात हैं जिनको अपनाते हुए जो है ना वो नशे से जो है वो बचे रह सकते हैं? आज जो हेल्थ और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स है ना कि कोई भी चीज़ हमने कंज्यूम करनी हो तो उसमें इतने डेंजरस एलिमेंट हो, इतना प्रोपोर्शन डेंजर का हो, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि इसको नहीं इस्तेमाल करना है ना। ऐसा कि इस चीज़ के अंदर डेंजर जो पार्टिकुलेट मटेरियल है वो इतना है तो इसको यूज़ नहीं करना, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। अगर आज वो स्टैंडर्ड्स अपनाए जाएं तो अल्कोहल इज एब्सोल्युटली नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्यों? एक इंसान नशा कर रहा है क्योंकि उसको इत्मीनान नहीं है, उसको सुकून नहीं आ रहा, उसको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के अंदर सामने एक बड़ा अफरीत बला नजर आ रही है। तो देखो साफ फरमा दिया कि अल्लाह के जिक्र में दिलों का चैन पोशीदा है। सर ये 86 बिलियन न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, जब एक दफा ये हिले जाए ना दोबारा इसका सेट होना बहुत मुश्किल। माशरे में जो है वो ड्रग एडिक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो आप पहले तो हमें जो है वो ड्रग के बारे में कोई मेन आइडिया जो आप हमारे नाज़रीन को देना चाहेंगे तो वो क्या? जरूर, डरना बड़ा ज़रूरी है। हम ना डरते हैं, हम डरते हैं कि नशा करेंगे तो बड़ा मसला बन जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। अम्मी अबू पकड़ लेंगे, वीडियो बन गई, अम्मी को पहुंच गई, बड़ा मसला बनेगा। वो जो सिगरेट के ऊपर वो बना होता है एक बंदा जिसका हाथ और मुंह गला होता है और लिखा होता है कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए ख़तरनाक है, कैंसर हो जाता है, तो मुझे कैंसर हो जाएगा। मैं तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ या पढ़ने लिखने वाली बच्ची हूँ, तो मैं अब पढ़ूंगी या पढ़ूंगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझसे सही पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि नशे वाला बंदा एफिशिएंट नहीं होता। ये डर बड़ा ज़रूरी है। ये डरना सिर्फ नशे से नहीं और भी बहुत सी चीज़ों में डेवलप करेगा आपको। तो देयर इज़ अ वर्ड हैबिचुएशन। पहले पहले वो डर रहा होता है, नशे को हाथ भी नहीं लगाना, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर जो बातें मैंने बताई, आई विल एंड अप इन कैंसर और इन सम अदर डिजीजेस। तो वो डर इंसान को पीछे रखता है। आहिस्ता आहिस्ता ना वो जो साथ वाला लड़का ना मेरे, जो रोज़ मुझे कह रहा है पी ले कुछ नहीं होता, आजा कुछ नहीं होता, यू विल नॉट बी फिट इन, अब बड़ा डरपोक है, अब वो डर उतर जाता मेरा। हैबिचुएशन के साथ डर उतर गया। जब डर उतरा सिगरेट आया, उसके बाद मज़ीद बात आगे बढ़ी और जब आगे बढ़ती गई फिर कंट्रोल में ना रही, अब वो चीज़ इंतहाई तबाहकुन बन जाती है एट द एंड। तो वो डर अपने दिल में रखो। कैरेट एंड स्टिक रूल पढ़ा कभी? देयर आर ओनली टू ड्राइविंग फोर्सेस इन दिस यूनिवर्स सिंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस होल सेटअप, वन इज कैरेट, वन इज स्टिक। गधे को या गाजर दिखा के चला लो या उसको डंडा मार के चलाओ, यही होती हैं चीज़ें। तो फियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी एक्सटेंसिव स्टडी है ये कि आप डरते रहेंगे तो आप गलत काम की तरफ नहीं जाएंगे। जब आपका डर छूटेगा आप ऑटोमेटिकली उस दलदल में गिरेंगे और फिर दलदल से निकलने का आपको कोई आसरा नहीं मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको एक और शेयर करूं, यू विल हैव अ सेपरेट परसेप्शन अबाउट एडिक्शन। एडिक्शन के बारे में आपका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा अगर मैं ये चीज़ आपसे शेयर करता हूँ और आप गौर से सुनते हैं। तो एडिक्शन एक्चुअली ये वर्ड है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, SUD। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब्सटेंस है और आप इस हद तक उसको इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि अब आप उसके बगैर रह नहीं सकते, तो ये एडिक्शन है। एडिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? इन्होंने ना चूहा लिया एक और उस चूहे को एक पिंजरे में बंद किया और इस पिंजरे में बंद करके उसको 2 बोतलें दी। एक बोतल के अंदर पानी था और एक बोतल के अंदर पानी था, लेकिन उस पानी के अंदर हीरोइन, चर्स, ओपियोइड्स, कैनबास टाइप चीज़ें थी। वो चूहे ने वो हीरोइन वाली पानी ही पिया, इतना पिया कि वो मर जाता था। फिर नया चूहा लेकर आते थे उस पिंजरे के अंदर, फिर वो वही पानी चूज़ करता था दोनों पानियों में और फिर मर जाता था। फिर वहाँ से डॉक्टर अलेक्जेंडर गुजरा 1970 में। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट इन हिज फील्ड। ही हैज सीन दैट a rat is inside the cage and that rat is going for that opioid laden water all the times. He said that we are going to build a rat park. हम यहाँ पे एक rat park बनाएंगे। पहले क्या था? केज। पहले क्या था? केज, पिंजरा। अब क्या बनेगा? पार्क।
उसके अंदर उन्होंने स्विंग्स बनाई, छोटा सा पॉन्ड बनाया, फ्रेंड्स दिए उसको, और बहुत सी उसने लेयर एक्टिविटीज़ दी, कलरफुल बॉल्स दिए, पजल्स दिए, ऐसे टनल्स बनाए उसके लिए। अब उस चूहे ने देखा तक नहीं हेरोइन को, नशे को। He was very good life at that time and he has drank water again and again. तो एडिक्शन का मतलब क्या है? एडिक्शन इज नॉट समथिंग ऑफ केमिकल हुक. इट इज नॉट ओनली अ केमिकल हुक, इट इज दैट केज. एडिक्शन इज दैट केज. वो पिंजरा है असल में जो एडिक्शन की तरफ लेके जा रही है. और दर हकीकत एडिक्शन इज एडेप्टेशन. आप अपने माहौल को अडेप्ट कर रहे हैं. वो आप किस तरह अडेप्ट करते हैं जैसा माहौल है. एडिक्शन इज एक्चुअली, असल में तो एडिक्शन का वर्ड ही वो कह रहे हैं यूज ना करें, बॉन्डिंग का वर्ड यूज करें कि आप बॉन्ड बना लेते हैं अपना. अब वो बंदा जो बचपन से टॉर्मेंट था, उसको अबेंडन कर दिया उसके माँ बाप ने, उसको बुली किया गया, वो तन्हाई पसंद हो गया, वो आइसोलेशन में चला गया, उसको पढ़ाई का प्रेशर इतना दिया गया, फैमिली प्रेशर था, बचपन में उसको कोई गलत सोबत मिल गई, तो अब वो अपना बॉन्ड मजबूत कर रहा है नशे से. तो व्हेन आइसोलेशन वाज देयर 100% ओवरडोज, व्हेन कनेक्शन वाज देयर 0% ओवरडोज. कनेक्शन मीन्स नो एडिक्शन. इन्होंने वो जो फौजी गए हुए थे मैदान जंग में, वहाँ पर उन फौजियों को हालत जंग में जब पूछा तो उन्होंने हेरोइन पी और उन्होंने नशा किया और बगैर किसी उसके किया. लेकिन जब वो वापस घरों की तरफ आए उन्होंने देखा तक भी नहीं, हेरोइन जैसा नशा उतर चुका था. सो चेंज दिस कॉन्सेप्ट. आप अपने जहन में भी ये बात रखें कि आपके कनेक्शन जब मजबूत होंगे ना, पॉजिटिव कनेक्शन, तो आप नेगेटिव को नहीं देखेंगे. दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल. आपको इत्मीनान चाहिए, सुकून चाहिए. वी ह्यूमंस वी लव टू कनेक्ट. रिमेंबर, वी आर हेल्दी, वी आर हैप्पी व्हेन वी आर इन कनेक्शन. ये जो जेल में लोगों को डालते हैं, क्या होता है? जेल क्या है? ये सज़ा क्या है? जेल में रखना सज़ा क्या है? कनेक्शन तोड़ देना कि तुम बंदों के साथ नहीं मिल सकते. इंसान इंसानों में अच्छा लगता है, इंसान इंसानों में परवान चढ़ता है, एक दूसरे को देखता है, हंसता है, खेलता है, नई बात करता है. तो तुम अब नहीं कर सकते, ये सज़ा है. और ये सज़ा कितनी खतरनाक है. भाई जैसा कि सब जानते हैं कि ये जो हरकत है वो बहुत गलत है और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी जो है वो लोग जो है इस दलदल में गिर जाते हैं. इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए जो मैंने गुफ्तगू भी की कि वाई ह्यूमंस एंड स्पेशली टीनेजर्स, एडोलेसेंट्स, इवन चिल्ड्रन आर एडिक्टेड. क्यों एडिक्शन की तरफ ये जा रहे हैं? ये लफ्ज़ है नार्कोटिक्स का, जो कि आपने फरमाया कि अभी दिन आने वाला है इसका, लेकिन हम पहले इसको बना रहे हैं ताकि छुट्टियाँ हो रही हुई हैं. तो जो नार्कोटिक्स का वर्ड है ना, एक्चुअली ये यूज़ होता है कि कोई बंदा ड्रग्स यूज़ कर रहा है. अब ड्रग्स का मतलब क्या है? ये दो मतलब हैं इसके. एक मतलब है दवाई, पैनाडोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्राइक्सोन, रोसिफिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये ड्रग का कॉमन यूज़ है. लेकिन एक ड्रग का यूज़ वो ये है नशा. और नार्कोटिक्स का जो वर्ड है ये इस्तेमाल दवाई के लिए होता है. वो दवाई विच डल योर सेंसेस. गॉट माई पॉइंट? दिस वर्ड इज विच डल योर सेंसेस, जो आपकी सेंसेस को डल कर दे. एंड इट इज़ यूज फॉर पेन रिलीविंग. जैसे मुझे एक दफ़ा सर्वाइकल की दर्द हो गई तो अमेरिका, इंग्लैंड के अंदर डॉक्टर रिजवान है, उनसे मैंने फ़ोन पे बात की. वो कहते हैं कि जितनी दर्द आप बता रहे हैं, इंग्लैंड में आप होते तो आपको मॉर्फिन दे देते, यानी हेरोइन का छोटा सा फॉर्मेट होता है, लेकिन वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपको दी जाती. तो ओपियोइड्स जो हैं, जो कि आपकी इसको लेसन करती हैं. लेकिन जब इंसान नार्कोटिक्स को, ड्रग्स को यूज़ करता है नॉन मेडिकल पर्पस के लिए, सिर्फ अपने सुकून के लिए और वो ख्याली दुनिया में जाने के लिए, अब ये एडिक्शन बनती है और अब ये ख़तरनाक जोन में दाखिल होती है, इलीगल हो जाती है. दुनिया की हर मुल्क के अंदर ये इलीगल प्रैक्टिस है. तो ये क्यों हुआ? और एक बात याद रखिएगा, बड़े से बड़ा ज़हीन लाइक स्टूडेंट भी नशा करता है, तो कर सकता है, इससे बचत नहीं है. ही कैन फॉल इनटू द ट्रैप जस्ट टू फिट इन, जस्ट टू फिट इन. मैं नशा नहीं करूंगा तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे,
او تو ہمارے میں سے نہیں ہے, تو کر نہیں سکتا. اور ایک اور بہت بڑی وجہ جو میں نے نشے کی ایکسپلور کی نا, وہ پتہ کیا, آپ حیران ہوں گے, ایکسیسیبلٹی. شراب پہ ایکسیس ہے, گیملنگ پہ ایکسیس ہے, ہیروئن چرس ایکسیس سے مل جاتی ہے تو کر لیتے. پاکستان میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ شائع ہوئی بہت زیادہ, جی قائدم یونیورسٹی کے اندر سے ریسرچ ہوئی ہے اور پیپر چھپا ہے, اور جی بہت زیادہ نشئی یونیورسٹیوں میں بھرے پڑے ہیں. مجھے ڈاؤٹ تھا اس بات پہ, اور وہ رپورٹ کو چیلنج کیا گیا, اور بعد میں پتہ چلا رپورٹ غلط تھی. ایجپٹ, یو ایس اے, کینیڈا سے بہت کم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس جو ہے پاکستان میں ایڈکٹ ہیں, لیکن ہیں. اینڈ ون آف دا مین ریزن از ایکسیسیبلٹی, کہ ایکسیس ہے تو ایکسیس ہے تو پھر بندہ آرام سے خرید لیتا ہے اور آرام سے اس ٹریپ پہ پھنس جاتا ہے. تو پھنستا کیسے ہے اصل میں؟ ایک تو پیر پریشر, میں نے آپ کو بتایا, دوستوں کے ساتھ رہنے میں کسی شیشہ پارلر میں چلے جائیں اور شیشہ پارلر میں جا کے صرف اتنا پوچھیں شیشہ کیوں پی رہے ہو, آدھے ہاتھ کھڑے ہوں گے دوست کو کہہ کے, دوست کو دیکھ کے دوست کے کہنے میں پی رہے ہیں, آدھے ہاتھ اس بات پہ کھڑے ہوں. سٹریس تھا, ٹینشن تھی, تو اطمینان نہیں مل رہا تھا, کیا کریں, یہاں پہ اطمینان تھا. اب وہ ایک دفعہ وہ چیز منہ میں گئی تو کچھ نہیں ہوا, دوسری دفعہ گئی تو ہمارے پورے جسم کے اندر ایک طریقہ کار ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک ایسا نظام ہے جو کہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا. انسان نے جب جب اس کو چیلنج کرنا چاہے, اس ماسٹر پیس کو, انسان پیچھے ہی ہٹائے. ہم نے کچھ اعضاء جیسی چیزیں بنا لی ہیں, جیسے یہ ڈائلیسس ہوتا ہے, یہ گردے کا ڈائلیسس ہوتا ہے, وہ بڑا سا گردہ ہی ہے ہیمو ڈائلائزر, وہ گردے کا کام کر رہا ہوتا ہے. لنگس کا ٹرانسپلانٹ بھی ہوا ہے, ابھی میرے خیال میں اسپین کی شہزادی تھی, اس کا لنگس ٹرانسپلانٹ بھی ہوا ہے, بچ جائے وہ, لیکن ابھی رسک پر ہے. باقی اس جسم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو وین somebody is going to take opioids and narcotics, جب بھی کوئی انسان نشہ لیتا ہے تو اس کے دماغ کے نیورو ٹرانسمیٹرز چینج ہو جاتے ہیں. پہلی بار مزے میں, شوق میں, دوسری بار مجبوری میں, تیسری بار عادت میں, چوتھی بار اب وہ پھندے میں پھنس گیا, اب وہ نہیں چھوڑ سکتا. It was started like a cigarette, اسٹارٹ تو سگریٹ سے تھا, لیکن اینڈ کہاں ہوا؟ 1900 کے اندر پہلی بار سگریٹ ایجاد ہوا اور مارکیٹ میں آیا تھا 1900 میں. اور وہ آپ جا کے دیکھیے گا ویڈیو, مسٹر سگریٹ کے نام سے نا ایک میسکاٹ بنا ہوتا تھا, مسٹر سگریٹ. وہ سگریٹ کا اس نے اوپر اڑا ہوتا تھا, جس طرح یہ بچوں کے نہیں کھڑے ہوتے ڈوریمون وغیرہ باہر مال پہ, اس طرح کا مسٹر سگریٹ تھا. وہ بن کے ہسپتالوں میں جاتا تھا, باقاعدہ مریضوں کو سگریٹ آفر کر رہا ہوتا تھا, اور مریض پیتے بھی تھے کہ سگریٹ اچھی چیز ہے, ذرا تم بیل جاؤ گے. 1930s میں جرمن اور یو کے سائنٹسٹ نے ایک لمیٹڈ اسٹڈی کی کہ یہ کیا ہے. ان کا رزلٹ تھا کہ یہ تھوڑا سا ڈینجرس ہے شاید. 1960 میں مزید اسٹڈی ہوئی اس کے اوپر, ایکسٹینسو اسٹڈی ہوئی. 1975 میں پہلی بار یہ کہا گیا کہ سگریٹ از دا کاز آف کینسر, اور آج لاکھوں لاکھ بندے مر رہے ہیں. رافل ناڈر تھا جس نے یہ سیٹ بیلٹ بنانے کی بات کی تھی پہلی بار گاڑی کے اندر. تو جنرل موٹرز اور بڑی بڑی کمپنی سامنے آ گئی کہ جی اس کی کاسمیٹک, اس کی خوبصورتی گاڑی کی خراب ہوتی, سیٹ بیلٹ نہیں بنانی. اور 60 سال کیس چلا تھا یہ کہ سیٹ بیلٹ نہیں بنانی. پھر وہ جیت گیا, اور آج کتنے لوگ بچے. میری بڑی سسٹر بچی ہے, اگر سیٹ بیلٹ نہ ہو سے پہنی ہوتی آج تو ہمارے درمیان نہ ہوتی. ایکسیڈنٹ ایسا ہوا تھا اس کا کلر کار کے پاس, سیٹ بیلٹ سے رکی ہے وہ. تو انہوں نے اس پہ لیجسلیشن کی. پھر جیسے ہی اب 1970 تک جو ہے, 70 سال میں تو لوگ عادی ہو گئے ہوئے تھے. پھر لائف سٹائل چینج ہوا میسیولی, جاگنگ, واکنگ, سوئمنگ اور دیگر چیزیں آئیں. لوگوں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہا پھر سگریٹ کے ساتھ, لیکن ایسا ہو نہیں پایا اتنا زیادہ. تو ایکچولی جو آپ نے پوچھا نا کہ یہ کیوں انسان پڑ جاتا ہے, یہ انسان کی شخصیتی کمزوری ہوتی ہے. وی جسٹ وانٹ ٹو ہک اپ. جس طرح میں چائے نہیں پیتا, بالکل نہیں پیتا, میرا کوئی کیفین انٹیک نہیں ہے. حالانکہ میری زندگی میں اگر کبھی کوئی نئی چیز آئے گی, 40 سال کے بعد زندگی میں کوئی نئی چیز لانا مشکل ہوتا ہے. وہی عادتیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انٹروڈیوس سم تھنگ نیو آفٹر 40 years. The same old habits will repeat and repeat and repeat. Pattern is fixed and you are bound to repeat these things. But if I will introduce any new thing in my life, that new thing will be coffee. It's a very good thing. اچھا, اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ کیفین میں اور نکوٹین میں فرق کیا ہے. اوپیوائڈز میں
کینباس میں، ہیروئن میں، شراب میں وہ کیا چیز ہے؟ نکوٹین. اور کیفین ہے چائے میں، کافی میں. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ جاننا بڑا ضروری ہے. نکوٹین ڈینجرس، کیفین سیف. نکوٹین ہیوی ہک اینڈ کیفین مائلڈ اسٹیمولنٹ. نکوٹین اٹ از فرام اے ٹری، اٹ از ایکسٹریکٹ آف اے لیف. اور کیفین جو ہے یہ ویسے ہی قدرتی طور پہ چائے وغیرہ کے اندر پائی جاتی ہے. تو ہک اپ ہونے کے لیے اگر انسان نکوٹین لیتا ہے، پھر نکوٹین کو استعمال کرتا ہے، تو اس کی باڈی میں وہ چیز جاتی ہے. ہمارا مائنڈ ہر وقت لرننگ لے رہا ہے. ایوری تھنگ اور مائنڈ از لرننگ. دا فنکشن آف مائنڈ از ٹو لرن سم تھنگ نیو. It is always learning. So whenever you take nicotine for the first time in the form of cigarette, in the form of alcohol, in the form of cannabis, in the form of opioids, جب بھی پہلی بار آپ نے نشہ کیا تو دماغ کو لرننگ ملی کہ مزہ آتا ہے. اب اگلی دفعہ مانگے گا وہ مزے والی چیز لاؤ. آپ مجبور ہو جائیں گے اس کو دینے کے لیے، کیونکہ جو ریوارڈ پاتھ وے ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. ریوارڈ پاتھ وے جو ہے یہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور نکوٹین جا کے اس کو ایکسپلائٹ کرتی ہے. کرو، لاؤ، دیٹ واز گڈ، برنگ اٹ مور، یہ نعرہ لگاتا ہے دماغ. اور پھر وہ چیز آنا شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی نا چیزیں متاثر ہو رہی ہیں. یہ اگر نہیں ملے گا نا مجھے تو متاثر ہو رہا ہے. سوچنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے، نارمل روٹین متاثر ہو رہی ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں تو اسٹڈی متاثر ہو رہی ہے، آفس میں کام کرتا ہوں تو کام متاثر ہو رہا ہے. پھر وہ عادی بنتا ہے. اور یہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ وہ کیوں کر رہا ہے، وہ تو کر رہا ہے کہ وہ کیا اور کرے گا، وہ تو کچھ اور کر ہی نہیں سکتا. ہی از باؤنڈ ٹو ڈو اٹ اور شی از باؤنڈ ٹو ڈو اٹ. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے یہ نشے کی بیماری بہت عام ہے، تو وہ کون سی کنٹریز ہیں جن میں جو ہے اس کا یوز زیادہ کیا جاتا ہے اور بالخصوص نوجوانوں میں؟ دیکھیں، نشے میں سب سے پہلے جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا نشہ کیا ہے؟ یو نو وچ از دا بگیسٹ نکوٹین تھنگ وچ از افیکٹنگ اور یوتھ. سب سے بڑا نشہ کیا ہے دنیا میں؟ ویسے تو وہ بات جو نشے کی میں بعد میں کروں گا، جو سب سے بڑا نشہ ہے ایکچولی جو میرے پاس اسٹیٹسٹکس موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا نشہ جو ہے نا، جو سچی بات ہے، سب سے بڑا نشہ انسان ہے. مانیں گے اس بات کو؟ سب سے بڑا نشہ نا انسان ہے. جس کو انسان کا نشہ لگ جاتا ہے نا وہ نہیں چھوٹتا، تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. آپ نے نوٹ کیا کہ جب دو لوگ ہوتے ہیں کافی قریب ہو جاتے ہیں تو ان کی برین کیمسٹری سنک ہو جاتی ہے نا. جسم دو ہوتے ہیں، روحوں کے اندر ایک بڑا زبردست کولیب آ جاتا ہے. وہ ایک بات کرتا ہے، دوسرا اس کی بات کو مکمل کر دیتا ہے. اور تو یہ کہنے لگا تھا نا، اور وہ وہی کہنا چاہ رہا تھا. اکٹھے ہنستے ہیں، اکٹھے روتے ہیں، چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور کافی بڑا بانڈ بن جاتا ہے ان کا. اور پھر جب وہ ایک دم سے بانڈ ٹوٹتا ہے، کیونکہ انسان مر بھی جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے، چھوڑ بھی جاتا ہے، بدل بھی جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کے لیے تیار رہیے گا ہر وقت. گیٹ ریڈی فار دیٹ. آپ کے بہت قریب ترین انسان جو ہے نا وہ بھی دنیا سے جائے گا، بدلے گا، کیونکہ یہ انسان کرتا ہے، اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. آپ جس بندے سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ کام کرے گا جو میں چاہتا ہوں، یہ اس طرح رسپونڈ کرے گا، وہ نہیں کرتا نا، پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. تو کیوں اتنا دل لگایا تھا انسان میں؟ کسی نے بڑی پیاری بات کی، اگر تمہیں کوئی اپنی پوری دنیا سمجھ لے، اور سے سنیے گا، اگر کوئی تمہیں اپنی پوری دنیا سمجھ لے تو تم دنیا جیسے نہ بن جانا، کیونکہ دنیا دھوکہ دیتی ہے. مجھے اس جملے پہ اعتراض ہے، تم نے اس کو دنیا پوری سمجھا کیوں؟ دنیا تو دھوکہ دیتی ہے. تو انسان کے نشے سے بڑا نشہ نہیں. یہ میں اپنی طرف سے کوئی افسانوی بات نہیں کر رہا، کسی مصنف یا کسی شاعر والی بات نہیں کر رہا. گو اینڈ سرچ اٹ آؤٹ. ٹیڈ کے اندر پوری اسٹڈی ہے، سوئٹزرلینڈ کی 3 فیمیل سائنٹسٹ نے کی ہے، اور انہوں نے تو جس ڈیپتھ میں جا کے کیا، میں تو بول بھی نہیں سکتا الفاظ یہاں پہ.
انہوں نے ثابت کیا ہے نیورولوجیکل پاتھ ویز کو دکھا کے, پری فرنٹل کارٹیکس کو انوالو کر کے, اور لو ہارمونس کو دیکھ کر, اور پھر بعد میں جو ویڈرول ہوئی اس کو دیکھ کر کہ دا بگیسٹ ایڈکشن از ہیومن فار اے ہیومن. انسان نہیں چھوٹتا. لیکن اگر جو موضوع ہے ہمارا نارکوٹکس کی بات کی جائے تو سب سے بڑی ایڈکشن الکوہل ہے. الکوہل از دا بگیسٹ ایڈکشن. شراب 3 ملین سالانہ ڈیتھ ہے. او یار جنگیں ساری ڈال لو, ساری دینگا مشتی, ساری لڑائیاں ڈال لو, ٹی بی ڈال لو, ایڈز ڈال لو, ان سب کی مشترکہ موتیں کم ہیں, شراب سے مرنے والے زیادہ ہیں. کین یو امیجن دیٹ فیکٹ؟ گریڈ 1 کارسینوجن ہے یہ, گریڈ 1 کارسینوجن, یعنی سب سے بڑا کینسر کا سبب گریڈ 1. یعنی جو گندی شوائیں نہیں ہوتی, الٹرا وائلٹ ریز پڑھا نا آپ نے, وہ تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا, یہ اسی کیٹیگری میں ہے شراب. بڑا گندا نشہ ہے, بہت گندا نشہ, انسان کی عقل کو معاف کر دیتا, تمیز جاتی رہتی ہے اس کی. شراب کے بارے میں ابھی انسان کو جو سب سے پرانی تحریر ملی ہے نا آج تک, تحریر سب سے پرانی کسی کیو کے اندر سنا ہے, 6000 سال پرانی تحریر ہے وہ, اور دس از دا اولڈسٹ رائٹنگ ایور ایکسپلورڈ بائی ہیومن. اور وہ تحریر کیا ہے کہ شراب پی کے کبھی بھی حکومت کے کاموں کی طرف نہ جانا. 6000 سال سے بدنام ہے یہ. اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ غور سے سننا, اگر سمجھ گئے بات, اگر آپ کو سمجھ آ جائے, آج جو ہیلتھ اور سیفٹی کے سٹینڈرڈز ہیں نا, کہ کوئی بھی چیز ہم نے کنزیوم کرنی ہو تو اس میں اتنے ڈینجرس ایلیمنٹ ہو, اتنا پرپورشن ڈینجر کا ہو, تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اس کو نہیں استعمال کرنا ہے نا. ایسا کہ اس چیز کے اندر ڈینجر جو پارٹیکولیٹ مٹیریل ہے وہ اتنا ہے تو اس کو یوز نہیں کرنا, ہیومن کنزمپشن کے لیے فٹ نہیں ہے. اگر آج وہ سٹینڈرڈز اپنائے جائیں تو الکوہل از ایبسولوٹلی ناٹ فٹ فار ہیومن کنزمپشن, بٹ اٹ ہیز بین کنزیومڈ. پانی کی طرح پی جاتی ہے. ہاں یہ چائنا, انڈیا کے اندر جہاں پہ نوجوانوں کی الکوہل کنزمپشن زیادہ نہیں ہے, وہاں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, سزائیں دے رہے ہیں تاکہ الکوہل کنزمپشن نہ کی جائے. تو الکوہل یہ سب سے خطرناک ہے. اس کے بعد اوپیوائڈز ہیں, خطرناک ترین ہے. آج کے لیے ویپنگ آئی ہوئی ہے. ویپنگ کی اگر آپ کمپیریزن کریں, جس طرح اگر آپ ہیروئن کا کمپیریزن کریں تو ہیروئن سب سے زیادہ خطرناک نشہ ہے. ڈونٹ اسٹارٹ اٹ, بالکل اس کو اسٹارٹ نہ کریں. اور اسٹارٹ کرنے سے پہلے نیکسٹ کویشچن میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو اسٹارٹ نہ کیا جائے کہ انسان جب بالکل نہتا ہو جاتا ہے تو کیا اس کے پاس وے آؤٹ ہے. کون سے حفاظتی اقدامات ہیں جن کو اپناتے ہوئے جو ہے نا وہ نشے سے جو ہے وہ بچے رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ نشے سے بچا کیسے جا سکتا ہے. نیور فیل الون. جس طرح کچھ میری خواتین بھی محترم یہاں پر بیٹھی ہیں, مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں, ہمارا نا سٹریس کو لینے کا طریقہ الگ ہے. غور سے سنیے گا, آپ کو بہت یہ بات حیران کن لگے گی اور آپ اپنے سٹریس کو مینیج بھی کریں گے. میل اینڈ فیمیل ہیو ڈفرنٹ سٹریس رسپانسز. میل دے فائٹ اور فلائٹ, دے بیکم اگریسو اور دے لیو. آپ پہ سٹریس آئے گا نا, آپ تو لڑیں گے اس سے یا بھاگ جائیں گے, یہ آپ کے بس میں نہیں ہے, دس از بائی ڈیفالٹ ان یو. لیکن فیمیلز جب سٹریس کو لیتی ہیں نا, دے آلویز سرچ فار اے کنیکشن. وہ سٹریس کے معنی کو ہی بدل دیتی ہیں. دے سرچ فار اے پارٹنر, دے سرچ فار شیئرنگ, دے سرچ دیٹ آئی شوڈ شیئر اٹ وتھ سم ون. دیکھا نہیں, بولتی رہتی ہیں, بات کرتی رہتی ہیں, سب کچھ نکال دیتی ہیں, ہم بس اب کیا مرد بند کیا کر رہے ہیں, یہ کہہ کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہم بات نہیں کر پاتے. وہ ایک ایک چیز نکال کے اس کا اس کا تیرا میرا, ادھر گیا ادھر گیا, نکل گیا سارا. وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے, وینٹ ہو گیا. تو وہ عورت کے نزدیک سٹریس کو لینے کا ایک طریقہ کا ہو رہا ہے. تبھی تو 2% لڑکیوں میں صرف نشہ ہے اور مردوں میں 92% ہے. نشے سے مرنے والے 100% مرد ہیں, لڑکیاں 12% بھی نہیں ہیں. وہ تو انتہائی کوئی عجیب قسم کی, کوئی گندی قسم کی کوئی ایسی ہے جس کو بہت ہی گندی صحبت مل گئی بیچاری کو, جینیٹکس میں گھر کے اندر طلاقیں اس نے دیکھی, مار پڑی, کوئی ایسا گندا واقعہ, اتنا لوت, پھر جا کے وہ نشے میں گرتی, ورنہ نہیں ہوتا. کیونکہ ان کے اندر ایک طریقہ ہے, دے میک کنیکشنز اینڈ دے آر ویری گڈ ایٹ میکنگ کنیکشنز. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نا آئسولیٹ کبھی نہ ہونے دینا. دوسرا, اسلام سے رہنمائی لینا.
کیوں ایک انسان نشہ کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو اطمینان نہیں ہے، اس کو سکون نہیں آ رہا، اس کو ٹینشن، سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن کے اندر سامنے ایک بڑا عفریت بلا نظر آ رہی ہے۔ تو دیکھو صاف فرما دیا کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین پوشیدہ ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں، آپ کہیں گے سبحان بھائی آپ کہہ تو رہے ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے صرف یہ سرچ کریں یوٹیوب سبحان اتاری ڈپریشن، 25-30 فل ویڈیوز ہیں میری اس کے اوپر، ڈھیر سارے میرے اس کے اوپر چھوٹے کلپس موجود ہیں۔ بڑی اسٹڈی ہے میری نفسیاتی امراض پہ، پرسنل کاؤنسلنگ میں کرتا ہوں۔ میری مسجد میں لوگ آتے ہیں، 4 جملے سن کے جاتے ہیں کہ نہیں راہ مل۔ کل رات کو مجھے بندہ ملا ہے، بالکل ٹوٹا ہوا تھا، نعت خواں تھا، ختم ہوا ہوا تھا، جاب چھوٹ گئی، بیوی سے طلاق تو نوبت آ گئی ہے، بچوں کو پیار نہیں کر رہا، سارا دن آنکھیں کھول کے ہوا کو دیکھتا رہتا ہے۔ 4-5 فٹ میں نے کاؤنسلنگ کی، آج ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے۔ لیکن میں نے یہ صرف اس لیے بتایا کہ میرے پاس اس کا تجربہ ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ جو پھنس جاتا ہے نا، جس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، دماغ کے نیورو ٹرانسمیٹر خراب ہو گئے، ڈوپامین، آکسیٹوسن، ہارمونز، انڈورفن فکس نہیں رہے، اب وہ بڑا پریشان ہوگا۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھو، نہیں پڑھے گا، معاذ اللہ نماز کو برا بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، اور وہ بیمار ہے، اس کا خیال کرنا ہے، اس کو ایک دم سے ٹارچر نہیں کرنا۔ اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے، وہ مریض ہے، بڑی احتیاط سے اس کو سمجھانا ہے، جس طرح میں ایک بندے کو سمجھا رہا تھا ایڈکشن کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے۔ اس نے آرام سے کہا میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اب مجھے کس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ اب جو اللہ کو نہیں مانتا تو سبھی ختم ہو گیا نا نیچے، اب تو کسی چیز کو نہیں مانتا، وہ جو اللہ کو نہیں مانتا تو پوری نیچے بلڈنگ ہی کلیپس ہو گئی، وہ کس کو کیا سمجھائیں؟ تو سب سے پہلے کیا تھا؟ دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے۔ خودکشی حرام نہیں ہے، صرف خودکشی کی طرف جانے والا ہر راستہ بھی تو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نشہ ہی حرام نہیں ہے، صرف نشے کی طرف جانے والا ہر راستہ بھی تو حرام قرار دیا گیا ہے، واضح طور پہ سورۃ المائدہ میں فرمایا گیا۔ شراب، جوا، یہ فال نکالنے والی یہ گیمیں تمہاری جو یہ موبائل پر آ جا، کتنی ایکسیس ایزی ہو گئی۔ بال کٹا رہا تھا، وہ ساتھ والا لڑکا کمنٹری کر رہا ہے بھول، وہ جی یہ دیکھو یہ گیم ہے، 1300 لڑکے بھی جوا کھیل رہے ہیں، میں تو جب کھیل لیتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، دوبارہ آ کے پھر دوبارہ لگ جاتا ہوں۔ بڑے بڑے مذہبی وضاقتہ والے لوگ گیمبلنگ ایپس میں پھنسے ہوئے ہیں، پتہ آپ کو؟ لاکھوں کروڑوں روپے قرضہ چڑھا ہوا ہے ان کے اوپر۔ فرمایا یہ جائز نہیں، یہ شیطانی کام ہے، یہ تمہیں نماز سے بھی دور کریں گے، تمہیں نیکی سے بھی دور کریں گے، تمہیں پھنسا دیں گے۔ اور پھر حدیث پاک میں نشہ حرام ہے، وہ نشہ جو زیادہ غنودگی طاری کرتا ہے، جو زیادہ نشہ چڑھتا ہے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، کیونکہ اسلام ہر اس چیز کو غلط کہتا ہے جو کہ امن کو، دین کو، سکون کو، گھر کو، ریلیشن کو، سب کو برباد کرنے والی چیزوں کو اسلام جائز نہیں کہتا۔ اور دوسرا سمپل از ٹریٹمنٹ، دیر از اے ٹریٹمنٹ بٹ دیر از اے ہولسٹک اپروچ۔ That patient who is suffering from addiction, he is or she is not a normal patient. You have to introduce a system for that. Psychological treatment ہوگی، family treatment ہوگی۔ اب competent psychologist کے پاس کو لے کے جائیں گے، کیونکہ جیسے معاشرے میں ڈپریشن بڑھے گا نشہ بڑھے گا۔ اور diagnosed psychiatric illness، آپ حیران ہوں گے اس وقت پاکستان میں ہر تیسرا نوجوان کسی نہ کسی لحاظ سے نفسیاتی معاملے کا شکار ہے، ہر تیسرا نوجوان۔ یہ میرے پاس اسٹیٹسٹکس ہے۔ کیوں؟ مجھ سے امیدیں کتنی وابستہ ہے میرے والدین کو۔ میرے دور میں تو 3 چیزیں تھیں، پائلٹ، ڈاکٹر، انجینئر۔ آپ کے دور میں کیا کچھ ہے؟ میرے دور میں تو کوئی امید نہیں تھی، کوئی کمپیوٹر نہیں تھا، پوری دنیا کی بیڈ نیوزز مجھے نہیں مل رہی تھی۔ میں اپنے ناشتے سے پہلے 1000 قسم کے اسٹرینجرز کی اوپینین نہیں لے رہا تھا۔ آج تو اٹھتا ہوں 1000 اوپینین آئی ہوتی ہے، تو یہ ہے، تیری پوسٹ یہ ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ تو یہ سٹریس نہیں ہے؟ اس سے مقابلہ کرنا، وہ 22 سال کی لڑکی اسٹارٹ اپ کے اندر لاکھ پتی ہوگی، فلاں، کیا کروں گا میں؟ تو ایسے وقت میں اٹیک ہوگا، دل ادھر ادھر ہوگا، تریلیاں آئیں گی، سانس چھوٹے گی، دل اچانک دھڑکے گا، مغرب کا وقت دل ڈوبے گا، عجیب عجیب وسوسے آئیں گے، رات کو واضح بھی آ سکتی۔ اب کیا کرنا؟ سب سے پہلے رب سے ناطہ نہ توڑنا، اور اگر تو کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا برابر نہیں رہا کام، تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ بڑی اچھی دوائیاں آ گئی، SSRI ہوتی ہے، سلیکٹیو سیروٹونن اپٹیک انہیبیٹرز، سیروٹونن کو مینیج کرتی ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے کھا لو۔ نہیں تو اس سے پہلے کیا کرو، دیسی طریقے استعمال کرو، بڑے اچھے ہیں۔ نماز وقت پر پڑھو،
मुहर्रम का महीना चल रहा है, इमाम हुसैन 5 नमाज़ों के अलावा दिन में 100 नफल भी पढ़ा करते थे, वो पढ़ो। मानो मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह की बंदी, कनेक्शन बनाओ। डीप ब्रीदिंग मैंने बड़ा इसको नोट किया, अच्छी चीज़ होती है। 4 सेकंड तक अंदर लेके जाना नाक से, हल्का ना लेना इसको। बड़े बड़े डिप्रेशन के पेशेंट ठीक हो हैं इससे। नाक से लेके जाना, पेट फूले, छाती नहीं, पेट। हम जब नाक से सांस लेते हैं ना तो ये छाती में जोर, ऐसा ये सांस नहीं होता, ये ऊपर कोई जगह नहीं है। मारो ऊपर, कॉटन बड मारो, ऊपर कोई जगह नहीं है, ऊपर बंद है, ये जगह है। जगह किधर है? ये नहीं है। जब ऐसे करोगे तो पेट फूलेगा। पेट फूलना है 4 सेकंड के लिए। 5 सेकंड के लिए रोको। अब मुंह गोल करके विस्पर करके 8 सेकंड में बाहर निकालना। एक दफा करके देखो, लगेगा सब उतर गया। और इसको ढीला करो, अभी भी खड़ा हुआ आपका, ढीला करें इसको ऐसे। जब भी आपको टेंशन एंजाइटी आती है, सबसे पहले जॉज में, शोल्डर में आती है। जिस तरह जब भी बंदा मोटा होता है, कहां से मोटा होता है? बटक्स की तरफ से मोटा होगा, गर्दन के तो मोटा होगा, पेट से मोटा होगा। ये जगह है जहां फैट डिपॉजिट होती है। स्ट्रेस का डिपॉजिट होता है जॉज में, कंधे में। एक तो था साइकेट्रिस्ट था, इलाज तो अजीब सा उसने बताया, लेकिन उसने वाज़े तौर पे कहा कि एंजाइटी का अटैक आता है ना, तो कम से कम 15 मिनट के लिए अकेले में, सबके सामने तो अजीब सा लगेगा, मुंह खोल के ज़बान को थोड़ा निकाल के बैठो, जॉज रिलैक्स होते हैं। ये सारे काम कर लोगे, नशे की तरफ नहीं जा पाओगे। फिर एक काबिल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, वो ट्रीटमेंट देगा, आपको बताएगा। ट्रीटमेंट मेरे पास पूरी लिखी हुई है, डिटॉक्सिफिकेशन है, रिहेबिलिटेशन है, रेगुलर स्लीप है, एक्सरसाइज है, डाइट है, हॉबीज़ है। बहरहाल आखिरी बात करूँगा मैं, एक बात याद रखना, जिसको नशा लग गया है एकदम से नहीं छूटना, ये ना ये उसने उम्मीद करनी है। इसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। आप भी अगर किसी दवाई पे लग गए ना, तो दवाई ने एकदम से नहीं छूटना। अगर आपने दवाई एकदम से छोड़ी, आप गए। इसे कहते हैं टेपर ऑफ। ये डॉक्टर करवाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन आहिस्ता आहिस्ता, 2 गोलियां थी, 1.5 होगी, 1 होगी, आधी होगी, फिर ख़त्म होगी। और हर चीज़ में आहिस्ता आहिस्ता ये अप्रोच रखा करें, एकदम से ना करें। जब एकदम से आपने चढ़ाई नहीं थी तो एकदम से उतरेगी कैसे? नशा कोई भी हो, एकदम से नहीं उतरता। आराम आराम से, स्लो एंड स्टडी करके उसको उतारें। और मजहबी टेक्स्ट पढ़ा करें। आखिरी बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ना एक चीज़ को बड़ा मुआविन पाया है। मेरे YouTube के ऊपर तकरीबन 12 लाख फॉलोअर्स हैं, और फेसबुक पे तकरीबन 16 लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पे तकरीबन 5 लाख हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी स्टडी बहुत है और वीडियो से मेरा बड़ा ताल्लुक़ है। वीडियो सुनना, वीडियो देना, वॉइस, बड़ी ताल्लुक़ है। लेकिन वल्लाह वल्लाह जो ये चस है ना, ये वाला, ये नहीं मुझे कहीं मिला। ये जो चीज़ है ना, मैं और क्या करता बताएं। मेरा एक प्रोजेक्ट है कि मैंने नारकोटिक्स के बारे में बेहतरीन मटेरियल निकालना है और लिखना है और फिर उसको सेव रखना है। वो जो बंदा ऐसे प्रोजेक्ट पे लगा हो, वो नशे का क्या सोचेगा? यही तो नशा है। पढ़ो, किताब खोलो, बंद कर दो मोबाइल, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, तन्हाई में बैठ के कोई अच्छी किताब खोलो। हर सफ़े पर मोती बिखरे हुए मिलेंगे। हर सफ़े पे किसी इंसान की 30 साल जिंदगी का सत तुम्हें नजर आएगा। अंधेरे में मैं कैसे बदल सकता हूं? बदल जाओगे। एक जुमला रात के अंधेरे में पढ़ोगे, चीरता हुआ तुम्हारी रूह के अंदर घुसेगा, तुम्हें स्पिरिचुअली ट्यूनिंग करके ओवरऑल कर देगा। ये इस किताब की स्टडी में कमाल है। मैं नहीं मना करता, किंडल है, आप ये लैपटॉप पे पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ें, मना नहीं कर रहा। लेकिन जो मज़ा इस हाथ लगने में है ना, ये चस और कहीं नहीं। पढ़ के देखो। देखिए, वैसे पाकिस्तान के अंदर जो है ना, ड्रग्स के, नारकोटिक्स के बड़े सख्त रूल्स हैं। पाकिस्तान में कल्टीवेशन यानी इस तरह की फसलें उगाना, ट्रांसपोर्टेशन, और वो चीज़ जो नशे की हद तक पहुंची हुई है उसकी सेल परचेज, जैसे शराब वगैरह की, वो तो सख्त तौर पे इल्लीगल है। यहाँ पर हम ये भी देख लेते हैं कि लफ्ज़ होता है इल्लीगल होना, गैर कानूनी, और एक लफ्ज़ है हराम होना। कभी कभार इन दोनों में कन्फ्लिक्ट आ जाता है कि वो चीज़ कानूनी तो होती है लेकिन वो हराम होती है, और वो चीज़ गैर कानूनी होती है लेकिन वो इस्लाम के अंदर जो है वो जायज़ होती है। तो इस चीज़ को सेपरेट करना ज़रूरी है। बाकी बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि वेपिंग और सिगरेट नोशी
اس کی کافی زیادہ وہ مذمت بیان کرتے ہیں اور اوپر وارننگ بھی لکھ کے دیتے ہیں، لیکن بیچتے بھی ہیں اور اس کی اجازت بھی ہے. اور ویپنگ آج کل بہت زیادہ پھیل رہی ہے فلیورز کیمیکلز کے ساتھ، جو کہ مستقبل میں لنگز اور دل کی خرابی کا باعث بنتی ہے. ہمیں چاہیے کہ جو محدود پیمانے پر اس کی پروڈکشن اور محدود پیمانے پر اس کی سیل ہے، چاہے وہ لو گریڈ کی نارکوٹکس ہیں، اس کے بارے میں بھی آواز بلند کریں. میں بھی نیت کرتا ہوں، کوشش کروں گا ارباب اختیار تک اس بات کو پہنچانے کی، آپ بھی اس بات کی کوشش کریں. بہرحال پاکستان کے اندر جو میری تحقیق ہے، دیگر ممالک کی نسبت سے نشے پر کنٹرول کافی زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ممالک جو میں نے آپ کو بتایا، اب حیران ہوں گے آپ کہ ایجپٹ کے اندر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے اندر مور دین 22% اور کئی جگہوں پر مور دین 42% ایڈکشن ہے. اور آپ حیران ہوں گی کہ پاکستان میں یہ ایڈکشن صرف 2% ہے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے اندر. جیسے میڈم نے بھی کہا نا کہ میڈم کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں، اب بڑی کلاس ہوتی ہے میڈم 24 کی 25 کی 30 40، اس میں ایک آپ کو ایسا مل رہا ہے نا جو کہ پرپورشنیٹلی تو بہت کم ہے، اللہ کرے ایک بھی نہ ہو، لیکن وجہ وہی بنتی ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا 12 ربیع الاول میں پہاڑیاں بنتی ہیں. یہ جب میں چھوٹا تھا نا پہاڑی بنتی تھی، صرف پہاڑی بنی، ساتھ ایک گڑیا رکھ دی، ساتھ وہ ایک گاڑی رکھ دی تو پہاڑی ختم. آج اس پہاڑی کے اوپر ڈیک آ گیا، آج اس پہاڑی کے اوپر 36 اور قسم کے گناہ آ گئے. قربانی کے لیے جانور لیتے تھے، بات ختم. آج وہ کاؤ واک ہو رہی ہے، آج وہ گائے کے پیچھے پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، آج اس گائے کو ملا کے ڈھول دھمکا ہو رہا ہے. اور کراچی کے اندر کیا حال ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب یاد رکھنا سب سے ڈینجرس یہ کام ہوتا ہے کہ نیکی کی آڑ میں گناہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے. اور یہ ہمیں چاہیے کہ بینگ اے ٹیچر، میں بھی ٹیچر ہی ہوں ایک، آپ بھی ٹیچر ہیں، کہ ہم اس چیز کی تربیت کریں، اس چیز کو بتائیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. باقی بلا شبہ ایسی چیزوں کی روک تھام بہت ضروری ہے. اور کون سے ایسپیکٹس ہیں جو کہ ایکیڈیمکس کے اندر آپ کو گھسیٹ کے لا سکتے ہیں؟ یہ 5 ایسپیکٹس ہونے. پہلے تو بات یاد رکھنا کہ آپ کو پتہ ہے وہ کون سے شعبے ہیں اسٹڈی کے جن کو پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں؟ پہلے یہ سنیں، وہ 3 شعبے جن کو پڑھنے کے بعد لوگ مریض بن رہے ہیں، مینٹلی ال ہو رہے ہیں، سائیکو بن رہے ہیں. ان شعبوں سے وابستہ ایکیڈیمکس میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور کاؤنسلرز وہ پاگل ہو رہے ہیں. دے آر بیکمنگ سائیکوپیتھ. 3 میں صرف مینشن کروں گا، میرے پاس ویسے 10 کے نام لکھے ہوئے ہیں. نمبر 1 پاگلوں کا علاج کرنے والے، وہ خود پاگل ہو رہے ہیں، سائیکیٹری اینڈ سائیکالوجی. نمبر 2 ڈیورس لائرز، وہ وکیل جو کہ طلاقیں کرتے ہیں، کرواتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، طلاقوں کو ڈیل کرتے ہیں. اینڈ نمبر 3 کرمنل لائرز. اینڈ نمبر 4 ڈاکٹرز. بندہ ہی ہوتا ہے، ہاتھ میں جب موت ہوتی ہے نا تو پھر وہ ڈر جاتا ہے. سر یہ جب کرونا آیا تھا نا تو بامبے کے اندر ہر منٹ بعد ڈیتھ ہو رہی تھی، تو ایک پیپر پرنٹ ہوا تھا، میں نے پڑھا تھا، اس میں اس نے بتایا تھا کہ اب یہ تو بتا رہے ہیں کہ پیشنٹس مر رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ ڈاکٹرز کرونا کے مریضوں کو دیکھ کے تو پریشان ہو رہے ہیں. وہ خود بھی پاگل ہو گیا تھا بعد میں اس بک کے لکھنے کے بعد. اسے کہا تھا صرف ایک چیز نے مجھے فارغ کیا، میں بہت ہمت والا تھا، کہ کرونا کے پیشنٹ کو آئسولیٹ اتنا زیادہ کر دیتے تھے کہ بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ سب سے دور کر دیتے تھے. تو کہتا ہے ایک مریض تھا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ میں نے مر جانا ہے، تو ایک دفعہ نا میں اپنے بچے کے نا ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتا ہوں لاسٹ ٹائم. تو کوارنٹائن بہت زیادہ تھا، اور یہ جذباتیت تو ایک طرف ہے، لیکن اس کی بچی کو بھی خطرہ تھا اس پہ، تو میڈیکل پروٹوکولز کو فالو کرنا تھا. لیکن کہتا شدت اتنی تھی باپ کی جو پیار میں کہ میں اگنور نہیں کر سکا. وہ آپ نے دیکھا ان کا ایک پلاسٹک کا گلو ہوتا ہے، دیکھا لیا آپ نے، وہ ایک پولیتھین کا گلو بنا ہوتا ہے نا، اس نے سامنے اس کے شیشہ کیا کوئی بہانہ وارہ کر کے، اور اس گلو کو گرم پانی سے تھوڑا سا بھرا اور اس کی آنکھوں پہ کچھ کر کے نا گلو آگے کر دیا کہ یہ ہاتھ کر لو تمہارا. یہ اس نے کیا، وہ رویا، پھر وہ چل بسا. تو کہتا ہے یہ منظر نہیں سنبھالا گیا مجھ سے. تو پہلی تو بات یہ ہے. باقی میرے سامنے جو ایم آئی ٹی کی ریسرچ ہے، ایم آئی ٹی یو نو از دا بیسٹ یونیورسٹی اینڈ نمبر 1 سنس مینی ایئرس. سب سے پہلی جو چیز ہے نا وہ کیوریوسٹی ہے. کیوریوسٹی کہ نشے میں ہوتا کیا ہے، کر کے تو دیکھوں کیا ہوتا ہے، مزہ آئے گا. سب سے پہلے کیوریوسٹی ہے. نمبر 2 جسٹ ٹو ہیو فن، مزے کے لیے، سب پی رہے ہیں تو میں بھی پیتا ہوں. نمبر 3 ٹو فٹ ان، میں کیسے رہوں گا یہاں پہ اگر میں نہیں پیوں گا.
नंबर 4 मीडिया इन्फ्लुएंस, सबसे बड़ा किरदार। मैं कहता हूं कितना ज्यादा गैर जिम्मेदार वो आदमी है, कितना लापरवाह वो इंसान है, कितना बदतमीज वो आदमी है कि अल्लाह ने उसको शोहरत जैसी नेमत दी। आज उसके 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख 50,000 फॉलोअर है, और कई लोग सुबह उठते साथ ही सबसे पहले देखते हैं इसकी नई वीडियो आई है कि नहीं आई, और वो सिगरेट पकड़ के और वो जुए की ऐप की पब्लिसिटी कर रहा है। उसको इस बात का एहसास नहीं है कि जिसको जितनी बड़ी नेमत दी गई उतना ही बड़ा हिसाब होगा उससे। आज अब यहाँ पे सर एक इन्फ्लुएंसर को बुला लेना और वो यहाँ के सबके सामने कहे कि मुझे नफरत है इस सिगरेट से और मैं नहीं पीता, यकीन करें क्या बात होगी। रोनाल्डो ने क्या किया था, बोतल उठा के पीछे रखी थी ना, बिलियन का लॉस हुआ कोक को उसी वक्त, कहता नहीं पीता मैं। आज इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी ना किसी और इंसान के ऊपर नहीं है। मैं सही आपको बता रहा हूं, वो जिसको 10 बंदे सुनने वाले ना उसको तो गिड़गिड़ा के सारी रात सजदे में पड़ा रहना चाहिए। किसी बुजुर्ग ने फरमाया था जिसकी तरफ उंगली उठी ना बर्बाद हो गया वो। सोचो इसको, जिसकी तरफ उंगली उठी वो जा रहा है, वो जा, वो वही है गया वो। इन्फ्लुएंसर्स ने बर्बाद किया आज। एकेडमिक प्रेशर, मेरा बेटा मिर्ज़ा साहब बिल्कुल ठीक है, ये भी लिखा हुआ है इसमें, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है कि एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो एकेडमिक प्रेशर, मैं अगर अपनी मुनीफा के बारे में कहूँगा ना, ओ तुम्हारी चाचा की बेटी ने यहाँ तक कर लिया, तुम्हारे, तो मैं लीथल पेरेंट हूँ, ये किलर सेंटेंस है। हाँ, मेरी बेटी खुद जो कंपटीशन कर रही है वो तो एक ज़रूरी है, वो तो पार्ट ऑफ द जॉब है, लेकिन कंपटीशन की हद होनी चाहिए ना। अगर आप मोबाइल पे जाके कंपटीशन करेंगे तो जिसने 1000 तस्वीरें खींची थी, उस 1000 में से एक तस्वीर, वो भी 10 फिल्टर लगा के अब की उसने, क्योंकि शीशा जो बात कह रहा था वो मैं अच्छी नहीं लगती थी ना, तभी तो हमने फिल्टर ईजाद किए। शीशा जो चीज़ दिखा रहा था वो शायद अच्छी नहीं थी तो फिल्टर ईजाद हो गए। अब उसने इतना कुछ डाल के किया, आप समझ रहे हैं कि उसकी ये सही चीज़ है? सही चीज़ तो नहीं है। पेरिस में जाकर उसने आईफल टावर के आगे तस्वीर खींची तो हम समझ रहे हैं बड़ा खुश है। वो पेरिस जाते हुए बेचारे का 10 दफ़ा पेट ख़राब हुआ, अभी तक अटैची के हवाई अड्डे पर फंसे हुए, उसके होटल सही मिला नहीं है, बुखार चढ़ा हुआ, पूरी फैमिली पीछे मर रही है, और वो एक तस्वीर खींच के कह रहा है मैं बड़ा खुश हूँ। अब आप उसकी उस तस्वीर के पीछे रैट रेस के पीछे पड़ गए तो क्या होगा? आगे पीछे कोई नहीं है, हम सब अपनी जगह पर सेट है। हाँ, कंपटीशन करो, तवक्कुल का मतलब गलत ना समझो। 10 अशरा मुबशरा में से 7 सुपर रिच थे, बड़े अमीर थे, तो तवक्कुल क्या किसे कहते हैं? नबी पाक के दौरे अक़दस में 10 साल के अंदर 22 लाख मुरब्बा मील मुसलमानों के पास आया, यानी रोज़ाना 722 किलोमीटर इस्लामी सल्तनत में दाखिल हो रहा था। रोज़ाना 722 किलोमीटर, कम होता है, यहाँ से इस्लामाबाद 500 है, तो इतनी बड़ी सल्तनत बढ़ती जा रही है, तवक्कुल किसे कहेंगे? इट इज़ एवर इंक्रीजिंग। इंक्रीज मीन्स लैक ऑफ तवक्कुल नहीं, प्रोग्रेस मीन्स लैक ऑफ तवक्कुल नहीं। बहाना लगा रहा है वो। हाँ, ऊँट को बांधने का हुक्म है तो ऊँट को बांध के जेब में नहीं डालना, ऊँट को बांध के फिर अल्लाह पे छोड़ भी देना है, और रस्सी जिससे बांधी उस पर नहीं भरोसा करना, अल्लाह पे भरोसा करना है। वो तो अल्लाह की तरफ से टूल एक दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन जी, देखिए क्वेश्चन है ना, ये हमारे माशरे के रिहैबिलिटेशन सेशंस की, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, सब की एक रुख और एक बहुत अहम एस्पेक्ट को उजागर कर रहा है। चीज़ें दो होती हैं, एक होती है इज्तिमाई बात, एक होती है इनफरादी कोशिश। और इज्तिमाई बात में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसकी नोयत और होती है, इनफरादी कोशिश ये और होती है। हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं इसमें 1 to 1 मार्क करना बड़ा ज़रूरी है। मेरी एक आदत है, ये आदत मैंने किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से सीखी है कि एक बात जो नहीं कही जा रही मुझे किसी को, तो मैं सब के अंदर बिठा के उसको बात कह दूँ। वो बिजनेसमैन क्या करता था, उसके मुलाजिम सारे टेबल चेयर पर बैठे होते थे, वो बीच में से जाता था, और से सुनना, और वो देखता था यार ये बंदा ये गलती कर रहा है, उसको नहीं बताता था। वो देखता था ये बंदा ये गलती कर रहा है, उसको नहीं बताता था। वो बंदा ये गलती कर रहा है, उसको नहीं बताता था। वापस अपनी टेबल पे आता था और सारे पॉइंट्स लिख लेता था जो गलतियां उससे नोट की। अब वो ट्रेनिंग सेशन करके वो सारे पॉइंट्स सिखाता था। अब अगले दिन फिर जाता था, अब अगर वो बंदा वही गलती कर रहा था तो वो डीट है, उसको फायर कर देता था। कई बातें ऐसी होती हैं जो कि हमें इज्तिमाई तौर पे करनी होती है। अगर आप में से किसी का भाई, किसी की बहन, किसी के वालिद साहब वो ड्रग एडिक्टेड हैं, तो आज की बात से आपको कई चीज़ें मिली होंगी कि हम उनको जाके समझा सकते हैं, या
ان کی وجہ سے ہم ڈرگ ایڈکٹڈ نہ بنے, یہ اویئرنیس ملی ہوگی. ایک باپ بہت بڑا شرابی تھا, اس کے 2 بیٹے تھے, ایک بیٹا بہت بڑا شرابی بنا, ایک بیٹے نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. جو بیٹا بہت بڑا شرابی بنا اس سے پوچھا تم نے شراب کیوں پی, اس نے کہا باپ کو دیکھ کے. جس نے شراب بالکل نہیں پی اس سے پوچھا تم نے شراب کیوں نہیں پی, اس نے کہا باپ کو دیکھ کے. سو اویئرنیس از گڈ. مطلب اس نے شراب اسی لیے نہیں پی نا کہ میرا باپ شراب پی کے جو حرکتیں کرتا تھا میں وہ حرکتیں نہیں کروں گا. تو جب بھی ٹیچنگ اور لرننگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع کیا ہے, کس طرح اس کو اٹیک کرنا ہے, 1 to 1 بات کرنی ہے, اوور آل سیشن لینا ہے. ہمیں لرننگ لینی چاہیے اور اس چیز کو جا کے اس طرح سمجھانا چاہیے. بلا شبہ آپ میں سے بھی جو یہاں پر بیٹھے ہیں آپ کی عمریں ایسی ہیں کہ مجھے لگتا نہیں کہ کوئی اتنے بڑے نشے کا شکار ہوگا, ہے کوئی؟ اور ہمارے یہاں پہ نشے کی ایکسیس بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں آپ کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے میں نے میڈیکل سائنس کے حوالے سے سر کوئی کام شروع کیا. تو میڈیکل سائنس کے حوالے سے کام شروع کیا, وہ ایسا تھا کہ لوگوں نے مجھے ریفر کرنا شروع کر دیا, اور 20-22 سال سے پاکستان کے کوئی 500-600 ڈاکٹر جو ہے نا وہ میرے سمجھ لے فون بک میں ہیں, اور ہر فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ نہ ہوا ہے. کیونکہ یہ ہمارے پاس آتا ہے بتاتا ہے کہ یار میری امی کو یہ پرابلم ہوئی, تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں ہر ایک کے پیشنٹ کو لے کے جو ڈاکٹر تنگ آ جاتا ہے. وہ اتنا میں نے سیکھ لیا کہ اس کو خود بتا دوں گا یار ہاسپٹل میں فلاں ڈاکٹر یہ اکوپمنٹ یہ ہمارا یہ پیٹ اسکین کرا لے, تو اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس چلیں گے اکوپ ہو گئے. مطلب بتا رہا ہوں اتنا میرا تجربہ اس فیلڈ میں ہے. جو آپ نے کام کہا نا, اس کام کا پتہ کیا حل ہے؟ قسماً حلفاً بتا رہا ہوں, بتاؤں کیا ہے؟ دعا. بس اس بندے کو ہٹانا صرف دعا ہے. ماں بھی ہے نا, میں اس کو بھی یہ کہتا ہوں دعا کر اپنے بچے کے لیے, دوست ہے دعا کر. کیونکہ سر یہ 86 بلین نیورونز کا سٹرکچر ہے, جب ایک دفعہ یہ ہلے جائے نا دوبارہ اس کا سیٹ ہونا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. ابھی کرو انسٹا پہ سرچ کہ when that person stood outside a hospital, very big hospital in England, and many doctors were coming out and all the doctors belonged to psychiatry department. He asked one single question from them, sir, tell me how many patients you have recovered, how many patients were healed due to your therapy. Mind you, discourage نہ ہو جانا, میرے پاس ہیل والے بھی ہیں بہت ہیں, لیکن ان میں سے تو ایک بھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہمارا ایک پیشنٹ بھی ہیل نہیں ہوا. یہ لائف ٹائم سچویشن بن جاتی ہے. لیکن میں ایسی عورت کو بھی جانتا ہوں جو ایتھیسٹ بھی تھی, اس نے 9 گولیاں کھائیں, شرابیں پیں, شوہر سے کٹ گئی, اللہ بھی نہیں تھی, یعنی دیکھا جائے تو اللہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس کی ول پاور تھی, اس نے سب کچھ چھوڑ کے دوبارہ وہ پبلک اسپیکر بنی, امیر عورت بنی, دوبارہ شادی کی, سب کچھ ہوا. یہ سٹوریز بھی ہیں. لیکن ایسا کیس انتہائی ٹف ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے, میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ایک بندہ نہیں کرے گا, سائیکالوجسٹ انوالو ہوگا, فیملی انوالو ہوگی, کلوز فرینڈ انوالو ہوگا. اس کو کبھی آپ نے نشئی نہیں کہنا, مریض نہیں کہنا, سائیکوپیتھ نہیں کہنا. اس طرح کے پروٹوکولز ہوں گے, اور کبھی اس کو ٹچ نہیں کرنا. وہ مریض مانے گا ہی نہیں اپنے آپ کو. پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کے جا رہے ہو مجھے, میں کوئی نشئی ہوں, میں کوئی پاگل ہوں. اتنی باتیں آ جائیں گی, ذرا سا وہ ہل گیا تو پہلے ہلا ہوا ہے, وہ ایج آف خودکشی پہنچ جائے گا. یہ جو یونیورسٹی آف لاہور میں لڑکا گرا تھا, پہلے مر گیا تھا, لڑکی گری, پھر لڑکی نے کیا کہا تھا؟ لڑکی نے کہا تھا وہ بڑا طاقتور ہے, بڑا جرت مند ہے کہ اس نے وہ قدم اٹھا لیا, میں تو بزدل ہوں, میں نہیں اٹھا سک رہی, میں بھی جاؤں گی. اسی جگہ سے گر کے مری. اس کے بعد حکومت نے ایکشن لیا, ساری یونیورسٹی کو تو پابندی لگی کہ ایسی خبر آنی نہیں چاہیے اوپر, کیونکہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں ایک خودکشی 20 خودکشیوں کو لے کر آتی ہے. خبر نہیں آئی, لیکن میں پوری پاکستان یونیورسٹی میں جاتا ہوں, ہر جگہ میں جا رہا تھا. یونیورسٹی آف ناروال میں 3 اٹیمپٹس ہوئی ہیں, کنگ ایڈورڈ میں 4 اٹیمپٹس ہوئی ہیں. میں نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ پھر ڈسکشن ہوئی سائیکالوجسٹ کے ساتھ, کہتے ہیں وجہ یہی بن رہی ہے کہ اس کو کوئی چھیڑ رہا ہے, جا کے تنگ کر رہا ہے, تو یہ ہو گیا, تیرا یہ ہو رہا ہے, ہم تو یہ ہیں. یہ چیز نہیں کرنی, پہلے اس کو چھیڑنا نہیں. محبت, پیار, سمپتھی, ایمپتھی, اور پھر قابل ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کر کے کہ اس کا علاج کریں, کوئی ترکیب بنائیں. اٹس اے ویری بگ جرنی. اور یہ میرے خیال میں صحیح بتاؤں ماں اور باپ ہی کر سکتے ہیں. دوست کب تک چلے گا؟ ماں اور باپ چمٹ جاتے ہیں, ماں آ کے رو رہی ہے 10 سبحان پتر کی کرائے دا, اے سوچ رہے, اس برڈن بن جاتا ہے ایسا بچہ, برڈن بن جاتا ہے. سویا ہے, کیونکہ دوائیوں میں سونا ہے, سویا ہوا ہے, کیا کر رہا ہے, اور سلانا اس کو ضروری ہے. وہ جاگتا تو دماغ اس کی الٹی حرکتیں کرتا, سلاؤ کے دماغ کو تو ٹھیک ہوگا نا. تو یہ چیز یاد رکھنا, دعا کی بڑی طاقت ہے.